اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں وہ بڑے مزے میں رہتے ہیں اور وہ بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں۔ ہم کو انہوں نے بتایا ہوتا ہے ہم ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھیں اور وہ خود بیچ میں سے نکل کر اللہ کو دوست بنا لیتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی بوجھ، کوئی پہاڑ نہیں گرتا۔ سارے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے میرے آپ کے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ایک سہارا ہوتا ہے، اللہ کی دوستی کا سہارا۔ انہیں ایک ایسی مدد حاصل ہوتی ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اشفاق احمد ایک شخص کا واقعہ سناتے ہیں کہ بغداد میں ایک نان بائی تھا۔ وہ بہت اچھے نان کلچے لگاتا تھا اور دور دور سے دنیا اس کے گرم گرم نان خریدنے کے لیے آتی تھی۔ کچھ لوگ بعض اوقات اسے کھوٹا سکہ دے کر چلے جاتے، جیسے یہاں ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں۔ وہ نان بائی کھوٹا سکہ لینے کے بعد اسے جانچنے اور پرکھنے کے بعد اپنے گلے پیسوں والی صندوقچی میں ڈال لیتا تھا، کبھی واپس نہیں کرتا تھا اور کسی کو آواز دے کر نہیں کہتا تھا کہ تم نے مجھے کھوٹا سکہ دیا ہے، یا بے ایمانی کا طعنہ نہیں دیتا، بلکہ محبت سے وہ سکہ بھی رکھ لیتا تھا۔ جب اس نان بائی کا آخری وقت آیا تو اس نے پکار کر اللہ سے کہا، اے اللہ، تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے کر انہیں اعلیٰ درجے کے خوشبودار گرم گرم صحت مند نان دیتا رہا اور وہ لے کے جاتے رہے۔ آج میں تیرے پاس جھوٹی اور کھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں، وہ اس طرح سے نہیں جیسی تو چاہتا ہے۔ میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح سے میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میرے پاس اصل عبادت نہیں ہے۔ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ اونچے مقام پر فائز تھا اور اللہ نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا وہ متمنی تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، انسان کو جس چیز میں کمال ہوتا ہے اس پر مرتا ہے۔ چنانچہ دھنتر دیت کو سانپ پکڑنے میں کمال تھا، اس کو سانپ نے کاٹا اور مر گیا۔ ارسطو سل کی بیماری میں مرا، افلاطون فالج میں، لقمان سرسام کی بیماری میں، اور جالینوس دستوں کے مرض میں مرا، حالانکہ یہ بیماریوں کے علاج میں کمال رکھتے تھے۔ اس طرح جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے خیال میں جان دیتا ہے۔ قارون مال کی محبت میں مرا، مجنوں لیلی کی محبت میں۔ اسی طرح خدا کے طالب کو خدا کی طلبی کی بیماری ہوتی ہے، وہ اسی میں فنا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا، یہ جو شخص تیز تیز جا رہا ہے نا، اس کی موت اسے بلا رہی ہے۔ ان صحابی نے کہا، مولا مطلب؟ مولا نے فرمایا، یہ آج رات مر جائے گا، اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق آج اس کی موت ہے۔ جس شخص نے سنا اس کے اس بندے سے اچھے تعلقات تھے، وہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ سے اٹھا اور سیدھا اس بندے کے گھر چل دیا۔ اس نے جا کے دروازے پہ دستک دی۔ اس نے کہا، آج تو حضرت موسیٰ کے دربار کے باہر سے جو گزرا تھا تو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں بھی بیٹھا تھا، تو حضرت موسیٰ نے تجھے دیکھ کر کہا تھا کہ تجھے تیری موت بلا رہی ہے، اور میں تجھے بتانے آیا ہوں وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی زبان سچی ہے۔ لہٰذا اگر تو نے کسی سے کچھ لینا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، تو اپنے امور زندگی نمٹا لے۔ اس شخص نے جو آج رات موت اپنے سر پر دیکھی تو گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا۔ اس نے کہا، تیرا بڑا شکریہ کہ تو نے مجھے یہ اطلاع دی۔ فوراً اس نے اپنے نوکروں کو بلایا۔ اس نے کہا، جنس کی صورتحال کیا ہے؟ کتنا اجناس میرے پاس پڑا ہے؟ اس نے کہا، جی تعداد میں کافی ہے۔ اس نے کہا، سارا نکالو اور بانٹ دو، میں دنیا سے خالی ہاتھ جانا چاہتا ہوں۔
نوکروں نے کہا جی پھر اولاد کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا جس نے مجھے دیا ہے وہ اولاد کو بھی دے گا۔ میری کمائی ہوئی دولت کو اولاد حرام خرچ کرے اور حساب مجھے کیوں دینا پڑے؟ وہ محنت کریں، وہ کمائیں تاکہ انہیں قدر ہو، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ چھوڑوں، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، جتنی جلدی ہو سکے اعلان کرواؤ۔ انہوں نے کہا کئی راتیں لگ جائیں گی بانٹنے میں، اتنا موجود ہے۔ اس نے کہا میری آنکھوں کے سامنے بانٹنا تو شروع کرو، میں جاتے جاتے یہ تو دیکھ لوں کہ میں بھی بانٹا کرتا تھا۔ لو جی پھر شروع ہو گیا دسترخوان، اعلان ہو گیا جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آج اپنی ضرورت پوری کر لے۔ وہ خود بھی دسترخوان پر بیٹھ گیا، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں۔ وہ جس شخص نے اطلاع دی تھی کہ تو نے مرنا ہے وہ بھی دسترخوان کے کونے میں بیٹھا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ گرے گا اور مر جائے گا۔ وہ بیٹھا دیکھتا رہا اور وہ بانٹتا رہا، وہ دیکھتا رہا، وہ بانٹتا رہا، رات گزر گئی، وہ بانٹتا رہا۔ صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ اس نے کہا خبر تو موسیٰ کی سچی تھی، شاید تھوڑی دیر بعد موت آئے۔ اگلا دن پورا گزر گیا، اگلی شام ہونے والی تھی۔ اب وہ صحابی حضرت موسیٰ کے پاس گئے۔ انہوں نے جا کے حضرت موسیٰ سے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ کی گفتگو پہ شک نہیں، آپ کی زبان سے ہمیشہ میں نے سچ سنا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی آپ نے کل کہا تھا وہ مر جائے گا اور رات مرے گا۔ پوری رات گزر گئی، وہ بندہ نہیں مرا۔ اگلا دن گزر گیا، وہ بندہ نہیں مرا۔ اگلی رات آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ نے صحابی کا ہاتھ تھاما اور کوہ طور پر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے پہنچے۔ کوہ طور پر جا کر حضرت موسیٰ نے اپنے سر سے اپنی پگڑی کو اتارا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے اللہ، میں تیرے دیے ہوئے علم کے مطابق لوگوں کو بتاتا ہوں، تیرے دیے ہوئے علم کے مطابق تو اسے مر جانا تھا، اور رات گزر گئی ہے، دن گزر گیا ہے، وہ بندہ مرا کیوں نہیں؟ آواز آئی موسیٰ دھیمے لہجے میں بات کر، ہمیں اس کا کاروبار ہی بڑا پسند آ گیا ہے۔ اب خدا نے پروگرام بدل دیا ہے، اب خدا چاہتا ہے میں اسے دیتا رہوں اور یہ میری مخلوق میں بانٹتا رہے۔ دیکھو پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل جب بھی لگتا ہے لرزنے والی شاخ کو لگتا ہے، اور جہاں بھی لگتا ہے کانپتی ہوئی ڈالی کو لگتا ہے۔ جس قدر شاخ رکوع میں جانے والی ہوگی اس قدر پھل کی زیادہ حامل ہوگی، اور فائدہ درخت کو اس کا یہ ہے کہ پھل کی وجہ سے ڈال بھی کلاڑے سے محفوظ رہتا ہے اور تنا بھی۔ درخت کی بھی عزت ہوتی ہے اور درخت کی وجہ سے سارا باغ بھی عزت دار بن جاتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں ایک روز ہم ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا جناب دنیا اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے، اس قدر مادہ پرست کیوں کر ہو گئی ہے؟ بابا جی نے جواب دیا دنیا بہت اچھی ہے، جب ہم اس پر تنگ نظری سے نظر ڈالتے ہیں تو یہ ہمیں تنگ نظر آتی ہے، جب ہم اس پر کمینگی سے نظر دوڑاتے ہیں تو یہ ہمیں کمینی نظر آنے لگتی ہے، جب اسے خود غرضی سے دیکھتے ہیں تو یہ خود غرض ہو جاتی ہے، لیکن جب اس پر کھلے دل، روشن آنکھ اور محبت کی نظر سے نگاہ دوڑاتے ہیں تو پھر اسی دنیا میں کیسے پیارے پیارے لوگ نظر آنے لگتے ہیں۔ دیکھو اگر کوئی شخص مجھے نہ جانے اور نہ پہچانے تو مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن اگر میں خود کو نہ جانوں اور نہ پہچانوں تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ اس دنیا میں تقریباً سبھی لوگ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے پہچانتے ہیں اور انہی کی نظر سے جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تم اپنے ارد گرد کیسے روشنی پھیلا سکتے ہو جب تم اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے؟ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ شکریہ۔